السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، اس پہ ایمان لانے اور لوگوں تک پہنچانے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، اسماء، نام، الحسنى، اچھے اچھے، حسنى، اچھے اچھے، فادعوہ، پس پکارو اسے، بہا، ساتھ ان کے۔ اللہ کے نام سارے کے سارے اچھے اچھے ہیں، تم اس کے نام کے ساتھ اسے پکارو، یعنی دعا کرو۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، الَّذِينَ، انہیں جو کجروی کرتے ہیں، فی اسمائہ، اس کے ناموں میں، جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، ما، اس کا جو کانو تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے، جو یہ عمل کر رہے ہیں، جو اللہ کے نام میں کجروی اختیار کر رہے ہیں، انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا اور تم ان کو چھوڑ دو۔ وَمِمَّنْ، اور ان میں سے جنہیں خلقنا، پیدا کیا ہم نے، امتن، ایک گروہ ہے، یہدونا، وہ رہنمائی کرتے ہیں، بالحق، ساتھ حق کے، بہی، اور ساتھ اس کے، یعدلون، وہ عدل کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، اس پر وہ قائم ہیں، الحمدللہ۔ یعنی امت محمدیہ گمراہی میں اس کا اجماع نہیں ہوگا، اس کے اندر ایک جماعت ہے جو حق پر رہے گی۔ والذین، اور وہ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، اور ان کی صفت بھی بتائی یہاں پر کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے حکم سے باقی رہیں گے۔ والذین، اور وہ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیت کو، ضرور ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے انہیں، تدریجاً پکڑیں گے انہیں، من حیث، جہاں سے، لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے۔ تو اچھے لوگوں کا بھی ذکر ہو گیا اور وہ لوگ جو آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کا بھی ذکر ہو گیا۔ وَأُمْلِي، اور میں ہدایت دے رہا ہوں، لہم انہیں، اِنَّا، بے شک، قیدی، تدبیر میری، متین، بہت مضبوط ہے۔ اولم، کیا بھلا نہیں، یتفکروا، انہوں نے غور فکر کیا، ما، نہیں ہے، بصاحب، ان کے ساتھی، من جنہ، کوئی جنون، مطلب ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، ان، نہیں، ہوا وہ، الا، مگر، نذیر، ڈرانے والے ہیں، مبین، کھلم کھلا، اور وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں ان کے برے اعمال کے برے انجام سے۔ اولم، کیا بھلا نہیں، ینظروا، انہوں نے دیکھا، فی ملکوتی، بادشاہت میں، سماواتی، آسمانوں، والارض، اور زمین کی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین و آسمان کی بادشاہت میں، وما، اور جو بھی، خلقا، پیدا کی، اللہ نے، من شیء، کوئی بھی چیز، ہر چیز کے اندر اللہ کی بادشاہت ہے، کیا نہیں دیکھا انہوں نے؟ اور یہ کہ عسا، امید ہے، ان یکونا، کہ ہو، قد اقترب، تحقیق قریب آ چکی، کہ تحقیق قریب آ چکی، اجلہم، مدت ان کی موت، ان کی مدت، تو ساتھ کس، حدیث، بات کے،
بعدہو بعد اس کے یؤمنون ایمان لائیں گے۔ اب اس کتاب کے بعد، اس حدیث کے بعد اور کس پر ایمان لائیں گے؟ اس کلام کے بعد اب کس پر ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ، من جسے یضلل اللہ بھٹکا دیتا ہے اللہ، فلا پس نہیں، ہادیہ کوئی ہدایت دینے والا، لہو اسے، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وذرہم اور چھوڑ دیتا ہے جنہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ سرگردہ پھرتے رہتے ہیں، جنہیں چھوڑ دیتا ہے وہ اسی راستے میں سرگردہ پھرتے رہتے ہیں۔ آئے تفسیر کی طرف، آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا تم اسے ان ناموں سے پکارو۔ تو اللہ کے نام جہاں پہ اللہ رب العزت کی معرفت کراتے ہیں، اللہ کی پہچان کراتے ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت کا علم دیتے ہیں، وہیں اللہ رب العزت کے اچھے اچھے ناموں کو وسیلہ بنا کر کے دعا بھی کرتے ہیں۔ دعا کے لیے بھی اللہ رب العزت کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کو دعا کے لیے پکارو۔ یہاں پہ یہ فرمایا اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تو لہٰذا تم اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ تو دعا کے لیے وسیلہ تین چیز کو بنانا جائز ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ۔ دوسرا، جیسے سہارا لینا، یا رحمان تو رحم فرما، یا رزاق تو رزق عطا فرما، اس طریقے سے اللہ کے اچھے اچھے ناموں کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرنا چاہیے۔ دوسرا، نیک اعمال کا وسیلہ، جیسے بنی اسرائیل کی مشہور روایت کہ تین لوگ بنی اسرائیل کے کہیں سفر پہ جا رہے تھے اور راستے میں طوفان آیا تو یہ غار میں چھپ گئے، اور اوپر سے طوفان سے ایک بڑا سا پتھر آ کر کے اس کے منہ پر ٹک گیا، اور وہ اب اسے ہلا رہے ہیں لیکن وہ ہلنے کو تیار نہیں اور باہر یہ نکل نہیں سکتے۔ گویا کہ اب وہ چٹان یا وہ پتھر آ کر کے اس دہانے کو، اس راستے کو گفا کے بند کر دیا، اب ان کو نکلنے کی کوئی راستہ نہیں، اور یہ تینوں مل کر کے اس کو دھکا دے رہے ہیں، وہ ہل بھی نہیں رہا ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کی۔ جیسے جیسے ان لوگوں نے دعا کرتے جا رہے تھے اور اللہ رب العزت اس پتھر کو ہٹاتے جا رہا تھا، یعنی ایک شخص نے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کیا، وسیلے سے یعنی سہارے سے، تو تھوڑا سا پتھر ہٹا، دوسرے نے دعا کیا پھر تھوڑا سا ہٹا، اور تیسرے نے دعا کیا پھر، تو نیک اعمال کے وسیلے سے دعا۔ تیسرا، نیک لوگوں کا وسیلہ جو حیات ہوں، نیک لوگوں کا وسیلہ، جیسے ایک مشہور حدیث کہ صحابہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ جب قحط سالی ہو جاتی تھی تو ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے تھے، پاس جاتے تھے، اور وہ ہمارے ساتھ مل کر کے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اب وہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو ہم آپ کے پاس آئے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، قحط سالی ہو گئی یعنی سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، اور آپ ہمارے ساتھ چلیے اور اللہ سے دعا کیجئے۔ تو پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ گئے اور ہم سب لوگوں نے، صحابہ نے مل کر کے دعا کی اور بارش ہو گئی۔ تو یہ تین وسیلے سے دعا یہاں پہ سکھائی، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہے، لہٰذا تم اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کا راستہ چھوڑ دو، ان لوگوں کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں جلد اس کی سزا پائیں گے۔ یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے وعید نازل فرما دی کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں، اللہ کے نام میں کجروی اختیار کر رہے ہیں، اس کی جلد سزا پائیں گے۔ تو اللہ کے اسماء الحسنہ کے تعلق سے سورہ اعراف یعنی اسی سورت کی آیت نمبر 54 میں تفصیل سے اللہ کے اسماء الحسنہ کے تعلق سے ذکر ہو چکا ہے، اور وہاں پر آپ اس کو ضرور سنیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کو ضرور سنیں اس وقت میں، اس جگہ میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو بیان کیا گیا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ساتھ پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اللہ کے راستے میں کجروی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اس کی سزا دے گا کے تعلق سے اس آیت میں، اس آیت کریمہ میں دو باتوں کے طرف اشارہ بلکہ صراحت ہے، صراحت کے ساتھ دو باتوں کے طرف صراحت کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ اسے پکارا جائے، اسے دعا کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے ناموں میں الہاد سے کام نہ لیا جائے، یعنی اسے بدلا نہ جائے، الہاد سے کام نہ لیا جائے یعنی اسے بدلا نہ جائے۔ اور بدلنے کی 5 شکلیں
سورہ آراف کی آیت نمبر 54 میں بتائی گئی ہے۔ جیسا کہ مشرکین نے اللہ کے جگہ میں لات کا نام رکھ دیا، لات عزا اور جو منات ہے یہ اللہ کے ناموں پہ انہوں نے نام رکھا تھا، جیسا کہ مشرکین نے اللہ کے نام کو ہٹا کر کے لات نام رکھ دیا اور العزیز کو ہٹا کر کے عزا نام رکھ دیا، العزیز کو ہٹا کر کے عزا، اور منان کو ہٹا کر کے منات بنا دیا، منان کو ہٹا کر کے منات بنا دیا۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو نام ہیں ان ناموں کو بزرگوں کو دے دیا، جیسے اللہ داتا ہے، دینے والا ہے، غریبوں کو نوازنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور بگڑی بنانے والا، بندہ نواز، بندوں کو نوازنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ کے نام کسی اور کو دے دیے، اور نہ قرآن و سنت کی دلیل کے بغیر اللہ تعالیٰ کے نئے نئے نام رکھا جائے۔ قرآن و حدیث کی دلیل کے بغیر اللہ کے کوئی نئے نام ہم نہیں رکھ سکتے۔ من و آن اللہ کے اسماء الحسنہ پر ایمان لانا، جو آ گیا قرآن میں اور جو حدیث میں، نہ ہم اس میں سے کوئی نام نکال سکتے ہیں، نہ کوئی نیا نام داخل کر سکتے ہیں، اور نہ اس نام کو بدل سکتے ہیں، نہ اس نام کے جیسی صفت کسی اور کے لیے تلاش کر سکتے ہیں، کسی اور کے لیے تصور کر سکتے ہیں کہ جیسا وہ رحمان ہے کوئی اور بھی رحمان ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں۔ تو یہاں فرمایا اور نہ قرآن و سنت کی دلیل کے بغیر اللہ کے نئے نئے نام رکھے جائیں، جیسا کہ اہل فارس نے کیا تھا۔ اہل فارس نے اللہ کے نام کے جگہ میں خدا کہنے لگے، تو یہ فارسی لفظ خدا، تو اللہ رب العزت نے یہ نام قرآن میں اور نہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ نام نہیں ملتا خدا کا، اس لیے اس نام سے بچنا ہے، اس نام کو نہیں لینا ہے۔ اور سناتن دھرم میں بھگوان اور ایشور کا لفظ آتا ہے، اور یہ نام بھی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو اس نام کو بھی ہم اللہ کے لیے نہیں لے سکتے۔ اور انگریزوں نے اللہ کے نام کو گاڈ رکھ دیا، تو یہ گاڈ نام بھی قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، گویا کہ ہم اللہ رب العزت کے نام کو، اللہ کو ان ناموں سے نہیں پکار سکتے، نہ خدا سے، نہ بھگوان یا ایشور یا گاڈ کے نام سے ہم اللہ کو نہیں پکار سکتے۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں سے پکارو، خود اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے پکارو، وغیرہ نام ایجاد کر لیے ہیں۔ دوسری بات، اور نہ قرآن و سنت سے کوئی ثابت شدہ نام حذف کر دیا جائے، یعنی کوئی قرآن و حدیث کے اندر کوئی نام ہے تو اس کو ہم حذف نہیں کر سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے، اسے نکال نہیں سکتے، نہ نیا نام ایڈ کر سکتے ہیں اور نہ جو نام ہے اس میں سے کوئی نام نکال سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعویل کر کے ان کے ظاہری معنی بدل دیں، تو ہم تعویل بھی نہیں کر سکتے کہ ظاہری معنی بدل دیں، جو معنی ہے وہی معنی رہے گا۔ جیسے اللہ رب العزت غضبناک ہوتا ہے تو اللہ غضبناک ہوتا ہی ہے، اللہ کے ہاتھ ہے تو ہاتھ ہے، اس میں ہم تعریف نہیں کر سکتے، بدل نہیں سکتے، یا ان کا کوئی معنی ہی مراد نہ لیں، یہ بھی ہم نہیں کر سکتے کہ نام تو ہم نے لے لیا لیکن معنی مراد نہ لیں، اس کی میننگ مراد نہ لیں، یا انہیں مخلوق کے ناموں کے ساتھ تشبیہ دے دیں کہ جیسا اللہ رزاق ہے تو فلاں بھی رزاق ہے، تو ہم تشبیہ بھی نہیں دے سکتے۔ اس کی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آراف کی آیت نمبر 54۔ یہ سب الہاد کی صورتیں ہیں، یہاں پہ جو بیان فرمائے گئے کہ نہ الہاد سے کام نہ لو، اور جو الہاد کرے گا اللہ رب العزت اس کی خبر لے گا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں جلد اس کی سزا پائیں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو کچھ کر رہے ہیں جلد اس کی سزا پائیں گے، تو یہ ہے الہاد۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور من و آن اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ پر جیسا قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے ویسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف انہی صفات کے ساتھ منسوب کیا جائے، مطلب انہی صفات کے ساتھ اس کو جوڑا جائے، منسوب کیا جائے جن سے خود اس نے اپنے آپ کو یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے متصف کیا ہے، اور اس میں قرآن و حدیث سے تجاوز نہ کیا جائے۔ مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، یہ عبارت لی گئی ہے مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 26۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلف کا مذہب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام صفات سے متصف کرتے ہیں
جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو متصف کیا ہے، بغیر تحریف و تعطیل اور بغیر تضعیف اور بغیر تمثیل کے۔ مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 26-26۔ تو جو یہاں پہ بتایا سلف کا، سلف کسے کہتے ہیں؟ سلف میں سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جنہوں نے اچھی طریقے سے اتباع کی یعنی صحابہ اکرام، اور صحابہ کی جنہوں نے اچھی طرح اتباع کی تابعین، اور پھر تبع تابعین، اور ان کی پھر جنہوں نے اچھی طرح اتباع کی، یہ ہے وہ سلف۔ تو سلف کا مذہب یعنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام صفات میں متصف کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو متصف کیا ہے، بغیر تحریف کے یعنی تحریف نہیں کرتے اور تعطیل بھی نہیں کرتے، اور بغیر تضعیف کے اور بغیر تمثیل کی۔ اس کی کیا میننگ ہے وہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 54 کی تفسیر میں آپ لوگ ضرور دیکھیں۔ آئے اس تعلق سے اللہ کے ناموں کے تعلق سے ایک صحیحین کی حدیث ہم دیکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 723۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو انہیں یاد کرے گا یعنی جو اس کا ادراک کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وہ وطر کو پسند کرتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2736 اور بخاری شریف حدیث نمبر 6410، مسلم شریف حدیث نمبر 2677۔ یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ اللہ رب العزت کی اسماء الحسنہ یہ اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ رب العزت کو جاننے کے لیے اللہ رب العزت کے ناموں کو ہمیں جاننا ہوگا۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کی صفات کو جانیں گے اتنا زیادہ ہم اللہ کو جانیں گے، اتنا زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بے شمار صفات ہیں، اور کتنی صفات ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر تقریباً 150 صفات کم و بیش ذکر کی گئی، ان میں سے جو 99 صفات کو یاد کر لے گا، یہ 99 صفات کا ادراک کر لے گا۔ یاد کر لے گا سے مراد یہ کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اسے لے آئے گا کہ جو صفات اللہ کی ہیں ان صفات میں کجروی نہیں کرے گا، نمبر 1، اور دوسرا کہ ان صفات کے اندر کسی اور کو شامل نہیں کرے گا یعنی شرک نہیں کرے گا ان صفات کے ساتھ، ان صفات میں کسی اور کو شامل نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ اس کو بشارت دی گئی۔ لیکن ایک شخص ہے جو نام یاد تو کر رہا ہے لیکن عقیدہ اس کے خلاف ہے، وہ کہہ رہا ہے رزاق، رزاق نام کو اس نے یاد کر لیا، رحمان نام یاد کر لیا، سمیع اور بصیر نام یاد کر لیا، لیکن اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کو سمیع اور بصیر سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رزاق تصور کرتا ہے، تو گویا کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ اس کا قول اور فعل وہ کہہ رہا ہے کچھ اور اس کا عمل اس کی زندگی میں کچھ اور ہے۔ تو یہ ادراک کا مطلب نہیں ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کو ہم یاد کریں، یاد رکھیں، اپنی زندگی کے اندر ویسا عقیدہ اور ویسا منہج بنائیں۔ تو ایسا شخص اگر 99 صفات کا علم بھی حاصل کر لیتا ہے، صفت کتنی ہے وہ آگے والے حدیث میں آئے گا کہ صفت کتنی ہے وہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر تقریباً کم و بیش علماء کرام نے 150 صفات کا ذکر کیا ہے، کم و بیش، اس سے کم زیادہ بھی ہے، لیکن ان میں سے صرف 99 صفت کو بھی اگر ہم سمجھ لیتے ہیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنا لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس عظیم علم کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے سب سے اہم علم اللہ کی اسماء الحسنہ کا جاننا تھا، کیونکہ اللہ کی اسماء الحسنہ کے ذریعے سے ہی بندہ اللہ کو جانتا ہے۔ تو سب سے اہم علم فرماتے ہیں، سب سے اہم علم مسلمانوں کے لیے اللہ کی اسماء الحسنہ کو جاننا تھا، لیکن مسلمان سب سے زیادہ پیچھے اسی علم سے۔ اللہ کی اسماء الحسنہ کتنی ہے؟ مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جب بھی کوئی غم و حزن لاحق ہو، یعنی کوئی بھی فکر اور پریشانی اگر کسی کو لاحق ہو، دیکھیں کتنا پیارا نسخہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کو جب بھی کوئی غم اور کوئی حزن لاحق ہو، کوئی فکر اور پریشانی لاحق ہو، اور وہ یہ دعا پڑھے، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں،
میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی میری پیشانی میری تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم میرے حق میں نافذ ہے، تیرا فیصلہ میرے حق میں عین انصاف ہے، جو بھی تو نے فیصلہ کیا میرے لیے وہ انصاف کے ساتھ ہے، تیری تقدیر پہ گویا کہ میں راضی ہوں، تیری رضا پہ میں راضی ہوں، میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے جسے تو خود اپنا نام رکھا، جو نام تو نے خود اپنے لیے رکھا یا اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا وہ نام اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا۔ اللہ کی بے شمار مخلوق ہے، کتنی مخلوق ہے ہم خود نہیں جانتے، اس میں سے فرشتے بھی ہیں، تو کتنے نام اللہ نے کس کس مخلوق کو سکھائے، اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا قرآن ہو، تیری کتاب میں تو نے نازل فرمایا، یا تو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس ہی محفوظ رکھا ہو، یا وہ نام بھی جو تو نے اپنے علم غیب میں اپنے پاس محفوظ رکھا ہو۔ یعنی اللہ کے کتنے نام ہیں ہم نہیں جانتے۔ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، اب ان ناموں کے وسیلے سے وہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ جتنے تیرے نام ہیں جو تو نے خود اپنے لیے رکھا ہے، نمبر ایک جو تو نے خود اپنے لیے رکھا ہے، اور ان ناموں کو اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا ان ناموں کو جن کو تو نے اپنی کتاب میں سے کسی کتاب میں نازل فرمایا ہے، یا وہ نام جو تیرے پاس علم غیب میں ہیں جو صرف تو جانتا ہے، میں ان سب کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور اور میرے غم کا ازالہ اور پریشانی کو دور کرنے کا مداوا بنا دے۔ یہاں پہ قرآن کی عظمت بھی پتہ چل رہی ہے کہ جو فکر اور پریشانی اور ٹینشن یہ سب کو دور کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا کلام۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو یہ وہی کلام ہے کہ اس کلام کو ہم سمجھ لیں، اس کلام پہ اگر ہم عمل کر لیں، اس پر ہم ایمان لا لیں اور عمل کر لیں تو ہر قسم کی پریشانی اور اس سے نجات کا یہ ایک واحد ذریعہ ہے، اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام۔ تو میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن عظیم کو، یعنی قرآن کا مجھے علم دے دے، قرآن پہ مجھے ایمان دے دے، قرآن پہ مجھے عمل کی توفیق دے دے، کیونکہ یہی نجات کا اور یہی ہر قسم کی ٹینشن اور فکر کی پریشانی کا مداوا ہے، دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، کب بہار بنے گی؟ جب ہم اس پر ایمان لائیں گے، جب ہم اس کا علم حاصل کریں گے، جب ہم عمل کریں گے، تو بہار سینے کا نور اور میرے غم کا ازالہ اور پریشانی کو دور کرنے کا مداوا بنا دے۔ یعنی یہ بھی توفیق ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس کلام سے میرا صحیح طور پر رشتہ وابستہ کر دے کہ میں اس میں غور و فکر کروں، ایمان لاؤں، عمل کروں، اور جس کے ذریعے سے میرے لیے یہ غم کے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت پر پریشانی اور غم، فکر اور دور فرمائے گا۔ حدیث کے الفاظ سنیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وسیلے سے اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت، پریشانی اور غم و فکر کو دور فرما کر اسے خوشی اور مسرت سے بدل دے گا، یعنی اس کے ڈپریشن کو اللہ رب العزت خوشی سے بدل دے گا۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول، مطلب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں؟ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان اس دعا کو سنے اسے چاہیے کہ وہ اسے ضرور سیکھ لے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 391، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 724 724۔ اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کرنے کے تعلق سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 میں آپ دیکھ لیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 اور سورہ حشر آیت نمبر 22 سے 24 تک، سورہ حشر آیت نمبر 22 سے 24 تک۔ آئیں دوسری آیت کی طرف، آیت نمبر 181، اور جنہیں ہم نے ہدایت اور جنہیں ہم نے پیدا کیا۔ یہاں پہ تفسیر ابن کثیر اس آیت کے تعلق سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور ہماری مخلوقات میں سے، ہم سب اللہ کی مخلوقات میں سے، امتن وہ لوگ ہیں، امتن وہ لوگ ہیں یعنی جو قول اور عمل کے اعتبار سے حق پر قائم ہیں، یعنی امت محمدیہ کا اجماع کفر پہ، گمراہی پر نہیں ہے،
जो मखलूक अल्लाह ने पैदा की है उसमें से एक उम्मत वो लोग हैं यानी जो कौल और अमल के एतबार से हक पर कायम है, यहदून बिल हक, जो हक का रास्ता बताते हैं। यानी वो लोगों की पहचान अब बताई जा रही है, जो हक पर हैं उनकी क्या पहचान है? दो पहचान, जो हक का रास्ता बताते हैं, यानी हक का उन्हें इल्म होता है और उस हक का रास्ता बताते हैं, यानी हक बात कहते हैं और हक ही के तरफ दावत देते हैं। हक बात कौन कहेगा? जो हक को जानता होगा, तो हक का उन्हें इल्म होता है, हक बात ही कहते हैं और हक के तरफ ही दावत देते हैं। और हक क्या है? अल्लाह का कलाम, नबी का फरमान, जिस तरह सहाबा इकराम ने उसको समझा और अमल किया। तो यानी हक बात कहते हैं और हक ही के तरफ दावत देते हैं। वबिही यादिलूना, और इसके मुवाफिक यानी इसी के तरह इंसाफ करते हैं, यानी खुद भी इसके मुताबिक अमल करते हैं और इसके मुताबिक दूसरों के का फैसला करते हैं। यानी इस हक के मुताबिक वो फैसला भी करते हैं और इस हक पर अमल करते हैं। यहां हम अपने आप को रख करके देख लें, क्या हम उस हक का इल्म रखते हैं? क्या हम उस हक की तरफ लोगों को बुलाने वाले हैं? और दूसरा कि क्या हम उस हक पर अमल करते हैं? अगर अमल करते हैं तो ठीक है, आगे की बसारत सुने। बाज आसार में आया है कि तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 724, इस आयत की तफसीर में आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। बाज आसार में आया है कि इस आयत करीमा में उम्मत से मुराद उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तफसीर अल-तबरी के हवाले से तफसीर इब्न कसीर ने नकल किया है। तफसीर अल-तबरी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 180, तफसीर इब्न अबू हातिम जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 1623, 1623। तो इससे मुराद उम्मत मुहम्मदिया का एक ग्रुप है और उस ग्रुप की सिफत यहाँ पे बताई गई कि वो हक के तरफ, हक पर होते हैं और हक के तरफ बुलाते हैं, और दूसरा उस हक पर वो अमल करते हैं और उस हक के साथ फैसला करते हैं। सहीहैन में मुआविया बिन अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक ग्रोह क़यामत तक हक के साथ गालिब रहेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह हम सबको उसमें शामिल फरमा दे। तो आपने फरमाया मेरी उम्मत का एक ग्रोह क़यामत तक हक के साथ गालिब रहेगा, यानी रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के क़यामत तक वो जमात बाकी रहेगी और हक पर गालिब रहेगी, हक पर गालिब रहेगी, और उसे रुस्वा करने वाला या उसे उसकी मुखालिफत करने वाला उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमा, अल्लाह इस रास्ते में और इस जमात में हम सबको शामिल फरमा, इन लोगों में हम सबको शामिल फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कि वो गालिब ही रहेगा हत्ता कि अल्लाह ताला का अम्र आ जाए। वो गालिब ही रहेगा यहां तक कि अल्लाह का अम्र आ जाए, यानी क़यामत आ जाए। बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी ने इस हदीस को 2 जगह में लेकर के आए और इमाम मुस्लिम ने भी 2 जगह इसको बयान किया है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3641 और बुखारी शरीफ दूसरा मकाम 7312 7312, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1920 1920 और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1922। आयत को फिर से समाप्त फरमाएं। और जिन्हें हमने पैदा किया उनमें से एक ग्रोह उन लोगों का है जो हक का रास्ता बताते हैं और उसके साथ इंसाफ करते हैं, यानी उसके साथ उसके जैसा अमल करते हैं और फैसला करते हैं। आयत नंबर 182, वल्लज़ीना कज़्ज़बू। अब ये दूसरा ग्रुप है। एक ग्रुप वो है जो अल्लाह के कलाम को, नबी के फरमान पर अमल करने वाला है और वो उस दीन के ऊपर, जैसे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद तुम लोग बहुत तफरका पाओगे, यानी बहुत सारे ग्रुप पाओगे। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह उस वक्त हम क्या करें? तो आपने फरमाया अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नतों को मजबूती से पकड़ ले। एक जगह फरमाया कि दांत के जबड़े से, यानी दांत का जो जबड़ा होता है वो किसी चीज को मजबूती से पकड़ता है। तो एग्जाम्पल देकर के आपने समझाया कि मजबूती से पकड़ लेना, यानी माँ बाप के रस्म रिवाज, अपनी नफसानी ख्वाहिशात, अपना मुआशरा, अपनी खानदान और अपना जो भी करीब है, उन सब की तरीके अलग और कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ लेना कि कुछ हो जाए, रिश्तेदारी टूट जाए, हमारी नफ्स के ऊपर ज़र्ब लगे या दोस्त हमारा रूठ जाए, नाराज हो जाए, मैं कुरान और हदीस को नहीं छोड़ सकता।
اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو جیسا صحابہ نے عمل کیے میں ویسا ہی عمل کروں گا، یہ ہے وہ جماعت جو ناجی ہے، جو نجات پانے والی ہے۔ تو یہاں پہ ان کا ذکر ہوا۔ اب اس کے اگینسٹ میں ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا۔ تو آیت نمبر 182 کے اندر فرماتا ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، اللہ کے فرمان کو جھٹلایا، ہم ضرور انہیں بدترین پکڑیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا۔ انہیں ہم ایسا تدریجاً پکڑیں گے اور ایسا پکڑیں گے کہ انہیں علم تک نہیں ہوگا۔ اس کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 725 میں فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں ان کے لیے رزق اور اسباب معیشت یعنی زندگی گزارنے کا سامان اور رزق کے دروازے کھول دے گا، حتیٰ کہ وہ مبتلا فرما ہوں گے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگے ہوں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اللہ رب العزت انہیں ڈھیل دے دے گا اور دنیا کے دہانے ان کے لیے کھول دے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 44 45 44 45 پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، یعنی اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان میں جو نصیحت کی گئی تھی انہیں فراموش کر دیا، اسے چھوڑ دیا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اب ان کے لیے عزت بھی مل رہی تھی، شہرت بھی مل رہی تھی، دولت بھی مل رہی تھی اور دنیا کے عیش و آرام بھی ان کو مل رہے تھے۔ تو جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت نے دنیا کے دہانے ان کے لیے کھول دیا، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی وہ خوب خوش ہو گئے، جو چیزیں انہیں دی گئی تھی وہ خوب خوش ہو گئے اور اسی میں وہ بھول گئے سب کچھ، تو ہم نے ان کو ناگواہ پکڑ لیا، یعنی ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر کے رہ گئے، یعنی جیسی موت آئی یا اچانک عذاب میں پکڑا وہ مایوس ہو کے رہ گئے، پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی۔ تو یہاں تک ہم کو پتہ چلا کہ دو انسان کے لیے اللہ رب العزت دو طرح کے فیصلے فرماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب انسان غلطیاں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے چھوٹے موٹے عذاب میں پکڑتا ہے۔ کیوں پکڑتا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کر لے۔ لیکن کوئی شخص ان چھوٹے موٹے عذاب کے اوپر جب اللہ پکڑتا ہے، مشکلوں اور پریشانیوں میں ڈالتا ہے، تو کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں جو توبہ کر کے رجوع کر لیتے ہیں، اپنی زندگی بدل لیتے ہیں، لیکن کچھ شخص ہیں جو انکار پہ انکار کرتے ہیں، اس پکڑ سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے اور اسباب کے اوپر ہی نظر رہتی ہے، مسبب الاسباب کے اوپر نظر نہیں ہوتی کہ یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہے، اور دنیا کے یہ اسباب کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے اور ان کو پھر یہاں فرمایا کہ تدریجاً ان کو پکڑتا ہے جہاں سے انہیں علم بھی نہیں ہوتا، یعنی ان کو اتنا چھوڑ دیتا ہے کہ خوب دنیا میں عیش و آرام کرتے ہیں اور اچانک ان کو پکڑ لیتا ہے، یعنی موت کی سختی میں پکڑتا ہے یا پھر عذاب میں پکڑتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت اپنے احسان کا ذکر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ جو تمام عالم کے پروردگار، اس عالم کے پروردگار کا شکر ہے کہ اللہ فرماتا ہے اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں۔ یہ ابھی بھی ڈھیل دے کر کے مہلت دے رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ابھی بھی توبہ کر لیں، ابھی بھی توبہ کر لیں، بے شک میری تدبیر نہایت مضبوط ہے۔ تو اللہ رب العزت ڈھیل دے کر کے بھی ایسے ایسے حالات سے انسان کو گزارتا ہے کہ وہ لوٹ آئیں توبہ کر لیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اسے سخت پکڑتا ہے۔ آیت نمبر 184، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے؟ مشرکین مکہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا تھا۔ اس آیت کا شان نزول جو تفسیر ابن کثیر نے صفحہ نمبر 726 میں بیان فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف فرما تھے، یعنی ایک پہاڑ کے اوپر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے قریش کو یا بنی فلاں ایک ایک شاخ کا نام لے کر مخاطب فرمایا، یعنی کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کے ہر قبیلے کے سردار کے نام سے آپ نے آواز لگائی، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، ان کے ناموں کے ساتھ آپ نے آواز لگائی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور گزشتہ پیش آمد واقعات سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ تم میری نافرمانی کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو گے۔ یہی تو نافرمانی تھی اللہ کے نبی کی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ تم سب کا خالق اور مالک ایک ہے، تم اس کی عبادت کرو،
اور یہ نافرمانی کر رہے تھے، لات عزا منات اور جو خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے تھے۔ تو تم یہ جو نافرمانی کر رہے ہو اور آخرت کا انکار کر رہے ہو اور رسالت کا انکار کر رہے ہو اور توحید کا انکار کر رہے ہو، تو اس کی تمہیں سخت سزا ملے گی۔ اور دیکھو پچھلی امتوں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ یہ ہوا، اس طریقے سے آپ سمجھا رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ تمہارے یہ رفیق تو مجنوں ہیں، جنہوں نے ساری رات تمہیں آواز دیتے ہوئے گزار دی ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ، آپ کی خیر خواہی کا جذبہ، امت کو جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر، اپنے مکہ والوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی فکر، کہ خود ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ یہ تو رات بھر اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے اور ایک ایک لوگوں کو آواز دیتے رہے، یہ تو مجنون ہو گئے ہیں، یہ تو دیوانے ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل امین کو پہنچا کر کے اور بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں۔ اور دیکھیں اس آیت کے اندر اگر غور کریں تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعوت دی ہے، اور ہر اس شخص کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہیں کر سکا ہے، اسے دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کا تو مطالعہ کر کے دیکھو، اس اپنے تعصب کے چشمے کو ہٹا کر کے، اس نفرت اور اس چڑ کے چشمے کو ہٹا کر کے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تو مطالعہ کر کے دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ کیا آپ کی سیرت پہ، آپ کی زندگی پہ، آپ کی کیریکٹر کے اوپر انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی نہیں کوئی مجنوں، ان کے ساتھی مجنوں نہیں ہیں، ان کے ساتھی دیوانے نہیں ہیں، وہ تو صاف صاف اللہ عز و جل سے ڈرانے والے ہیں، وہ نہیں ہے ان ہوا الا نذیر مبین۔ اور دوسرے جگہ فرمایا وشاہدا ومبشرا ونذیرا، جیسے دوسرے مقام پر ہم دیکھتے ہیں سورہ تکویر آیت نمبر 22 کے اندر اللہ فرماتا ہے وما صاحبکم بمجنون، اور مگر وہ تمہارے رفیق یعنی تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ ساری کائنات کا خالق فرما رہا ہے۔ اور اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم بھی پہچاننا چاہتے ہو تو اس طرح پہچانو۔ سورہ سبا آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتا ہے، سورہ سبا آیت نمبر 46، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ کون نصیحت کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے، اور رسول مکرم سے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اگر پہچاننا ہے تو سنی سنائی بات اور تعصب میں مت آؤ۔ یہ نسخہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس طرح تم رسول مکرم کو پہچان سکتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے خالص ہو کر کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے تعصب کو ہٹا کر کے، کہ اللہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو اور اکیلے کھڑے ہو جاؤ، یعنی گروپ میں کھڑے ہو جاؤ، یا اکیلے کھڑے ہو جاؤ، یا دو لوگ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر غور کرو تو تمہارے رفیق کو کوئی جنون نہیں، وہ تو تم کو عذاب سخت سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ یعنی دو ہو کر کے، اکیلے ہو کر کے، یا تم اپنی ایک ٹیم کی شکل میں رسول مکرم کی سیرت پہ غور تو کرو، غور کرو، ان کے بارے میں سوچو، ان کے بارے میں پڑھو، ان کے بارے میں جانو کہ یہ لوگوں کے لیے کس طریقے سے خیر خواہ تھے۔ اور واقعی جب مکہ والے آپس میں مل کر کے بیٹھتے تھے تو ایک کہتا تھا یہ جادوگر ہے، لیکن دوسرا آ کر کے بات کو کاٹتا تھا اور کہتا تھا کہ سنو، اگر تم ایسا کہو گے تو مکہ والے تمہیں جھوٹا سمجھیں گے، کیونکہ جادوگر جب کسی سے جادو سیکھتا ہے تو اس کا استاد ہوتا ہے، ان کے استاد نہیں ہے۔ جادوگر جب جادو سیکھتا ہے اور جادو کرتا ہے تو کوئی مفاد ہوتا ہے، یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہ رہے، نہ ان کو عزت کی چاہ ہے، نہ دولت کی چاہ ہے، نہ شہرت کی چاہ ہے، نہ سرداری کی چاہ ہے، اور تم میں سے کوئی ان کا جو جادوگر ہے ان کا کوئی استاد بھی نہیں ہے، تو تم جھوٹے کہلاؤ گے، ان کو جادوگر مت کہو، جادوگر کی یہ صفات نہیں ہوتی۔ پھر ایک کہتا ہے کہ یہ تو جھوٹے ہیں، پھر دوسرا کہتا ہے کہ یہ بہت غلط بات تم نے کہی، سارا مکہ جانتا ہے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ایسا مت کہو، تم جھوٹے کہلاؤ گے۔ پھر تیسرا شخص کہتا ہے
کہ انہیں ٹھیک ہے مجنو کہہ دیتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ کیا مجنو اس طرح ہوتا ہے؟ تو یہ آپس میں ہی ان کے اختلاف ہوتا تھا، اور یہ اس بات پر متفق نہیں ہوتے تھے کہ ہم کیا کہہ کر کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روک دیں، ان کی تعلیمات حاصل کرنے سے، ان کے قرآن کو سننے سے ہم کس طرح سے لوگوں کو روکیں۔ تو یہ اپنے ہی میں اختلاف کرتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے اور خود اس کا انکار کرتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے اور آپ کے اوپر الزامات لگاتے تھے اور خود ہی اس کا آپس میں انکار کرتے تھے کہ واقعی یہ تو ایسے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی خوبصورت سیرت ہے کہ جس کے طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کہ تم اس نبی مکرم کی طرف دیکھو۔ تو آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں، آیت نمبر 184، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی یعنی نبی کو کوئی جنون لاحق نہیں ہے، کوئی دیوانگی لاحق نہیں ہے، وہ تو صاف صاف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ تو واقعی جب اللہ کے عذاب کا یقین ہو جائے تو پھر اسی انداز سے ڈراتے ہیں جس انداز سے صحابہ اکرام نے ڈرایا اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگزامپل کے طور پر اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ فجر کی نماز کے لیے میرا بیٹا نہیں اٹھا ہے، اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، یا میرا بچہ شرک کر رہا ہے اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو کیا ہم اس کے اوپر لحاف ڈال کر کے اور دھیرے سے مسجد چلے جائیں گے؟ یہ ہمارے یقین کی کمی، ہمارے ایمان کی کمی۔ اگر واقعی یقین ہو جائے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو شخص کہتا ہے کہ یہ تو پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے رات بھر بلاتے رہے، تو اس طریقے سے جب یقین ہوگا تو ہم اپنے بچے کو اور اپنے رشتہ دار کو، اپنے عزیز و اقارب کو دن رات ان کو سمجھانے کی ان کو کوشش کریں گے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، یہ فلاں پڑوسی ہے، یہ فلاں دوست ہے۔ جب یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ آگ ہے، جیسے گھر کے اندر آگ لگ جائے تو ہم گھر والوں کو دھیرے سے بول کر نہیں نکلیں گے، ان کو یقین دلائیں گے کہ آگ لگی ہے اندر کے کمرے میں، تم نکلو تم نکلو۔ اگر وہ یقین نہیں کرے گا تو ہم ہاتھ پکڑ کر کے زبردستی اس کو کھینچیں گے کہ نکل یہاں سے، اگر نہیں نکلا تو اس گھر کے ساتھ تو جل جائے گا۔ یہ جتنا زیادہ مضبوط یقین ہوگا اس گھر کی آگ کا، اتنا زیادہ شدت کے ساتھ، اتنی زیادہ فکر کے ساتھ، اتنی زیادہ قرآن کے ساتھ، اتنی زیادہ محبت کے ساتھ ہم اس کو کھینچیں گے، بلائیں گے۔ ہم کیوں اتنے لاپرواہ ہیں، ہم کیوں اتنے بے فکر ہیں لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے میں؟ کیونکہ ویسا ایمان، ویسا یقین ہمارا کمزور۔ جتنا زیادہ یہ یقین ہوگا اتنا زیادہ ہم لوگوں کو بلانے والے اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہوں گے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت، اور جس کیفیت کو دیکھ کر کے مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ تو مجنون ہے، تو اللہ رب العزت نے اس بات کی تردید فرمائی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بتایا۔ آیت نمبر 185، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہی، اب دیکھیں ایک طرف تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے نبی کی سیرت کی طرف اشارہ کیا، اور اللہ رب العزت کو جاننے کے لیے اللہ کو ہم کیسے پہچانیں یا اللہ کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ دو طرح سے، ایک اللہ کی مخلوق سے اللہ کو پہچانیں گے۔ مخلوق خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، کریشن اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہے، تو اللہ کی مخلوق سے، اور دوسرا اللہ کی نشانیوں سے۔ سورہ آراف آیت نمبر 54 اور سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37، ان دونوں آیتوں میں آپ کو ملے گا کہ ہم اللہ کو کیسے پہچان سکتے ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق سے اور اللہ کی نشانیوں سے۔ تو اس آیت میں اللہ کی مخلوق پر غور و فکر کرا کے اللہ کی معرفت کرائی جا رہی ہے، اللہ کی معرفت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آیت کو سماعت فرمائیں، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہی میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے ان پر نظر نہیں ڈالی؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین پہ کس کی بادشاہی ہے؟ کون ہے سورج کا اور ہواؤں کا اور پانی کا اور دن اور رات کا؟ کس کی حکومت ہے اس ساری چیزوں کے اوپر؟ کون ہے اس کا خالق پیدا کرنے والا اور کون ہے اس کو چلانے والا، اس کے اوپر تدبیر کرنے والا، اس کے اوپر پلان کرنے والا؟ تو کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہی میں اور جو چیزیں اس نے پیدا کی ہے ان پر نظر نہیں ڈالی؟ یعنی غور و فکر کرو اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی مخلوق پر۔ اور آگے فرمایا، اور اس پر غور نہیں کیا، شاید ان کی موت قریب آ گئی۔ غور نہیں کیا، اللہ کی چاروں طرف جہاں پہ ہماری نظر جاتی ہے وہ چیز چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہے کہ یہ چیز اپنے آپ نہیں بن سکتی، یہ مخلوق اپنے آپ نہیں بن سکتی۔ ہر مخلوق خالق اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ سب اس کی مخلوق ہے۔ تو ہر مخلوق خود اپنے آپ میں یہ دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔
لیکن इसके बावजूद भी उसने गौर नहीं किया, और उस पर गौर नहीं किया, शायद उनकी मौत करीब आ गई है, क्या ये भी गौर नहीं करता कि उसकी मौत का वक्त करीब आ गया? फिर इस कुरान के बाद किस बात पर ईमान लाओगे? अल्लाह अकबर। इस कुरान के मिल जाने के बाद, इस कुरान के आ जाने के बाद, और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन, उन्होंने इस कलाम को समझा दिया, उसके बाद अब तुम किस बात पर ईमान लाओगे? क्या मौत का ही इंतजार करते हो? क्या क़यामत का ही इंतजार करते हो? मौत के बाद ईमान लाओगे, क़यामत के आ जाने के बाद ईमान लाओगे, उस वक्त ईमान कोई काम नहीं आएगा, जो आगे की आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमाए। तो इस आयत की तफसीर देखते हैं, तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 726। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमारी आयत की तकज़ीब करने वाले, यानी हमारी आयत का इनकार करने वाले, हमारे आयत के अहकाम का इनकार करने वाले, उन लोगों ने क्या आसमान और जमीन में हमारी हुकूमत व सल्तनत को नहीं देखा? और उन्हें देखकर अल्लाह ताला ने उनमें क्या क्या पैदा फरमाया है, और नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने क्या क्या पैदा फरमाया है? अल्लाह। लिहाजा इस पर गौर करें और इबरत हासिल करें, और इस हकीकत को जान लें कि ये हिकमत व सल्तनत उसी की है, ये पूरी दुनिया में कार फरमाई उसी की है, और उसकी कोई नज़ीर नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं, और ये सारा कारखाना कुदरत उस ज़ात गिरामी ने सजाया है, जो इस बात का मुस्तहिक है कि निहायत इखलास के साथ, वो इस बात का मुस्तहिक है, इस बात का वो हक रखता है कि निहायत इखलास के साथ और सिर्फ उसी की इबादत की जाए, निहायत इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, आजिज़ी और तज़ल्लुल के साथ उसकी इबादत की जाए। अगर ये लोग इस बात पर गौर करें तो यकीनन अल्लाह ताला पर ईमान ले आएंगे। अल्लाह की मखलूक पर, अल्लाह की निशानियों पर गौर फिक्र करें तो बेशक उस पर ईमान ला लेंगे और उसके रसूल की तस्दीक कर लें। तो अल्लाह की पहचान के लिए और रसूल अल्लाह की पहचान के लिए बहुत ही प्यारे दो नुकात हमको यहाँ से मिले कि अल्लाह के रसूल को अगर कोई पहचानना चाहता है कि वाकई अल्लाह के रसूल है, तो हम आपकी सीरत का मुताला करें। वाकई जब रसूल अल्लाह की सीरत का मुताला करते हैं तो अंदर से दिल कह उठता है कि ये वाकई अल्लाह के रसूल है। ऐसी शख्सियत, ऐसा किरदार, ऐसा कैरेक्टर, अल्लाह अकबर। और जितनी ज्यादा हम सीरत को जानते जाएंगे, और ये ईमान का हिस्सा है, जितनी ज्यादा हम सीरत को जानते जाएंगे अल्लाह के नबी से उतनी ज्यादा कुर्बत, उतनी ज्यादा मोहब्बत होती जाएगी। अल्लाह के नबी का उतना हमें लिहाज होता जाएगा कि वाकई किस कदर मुसीबत और परेशानी से इस पाकीज़ा दीन को रसूल मुकर्रम ने हम तक पहुंचाया है। फिर दिल की गहराई से आपके लिए दरूद निकलेगा, सलाम निकलेगा। अल्लाह हम सबको रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह की आयतों को, अल्लाह की निशानियों को देख करके अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जो ईमान नहीं लाते उनके ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है, आयत नंबर 186, अल्लाहु अकबर, वक्त काफ़ी हो गया। इस आयत को हम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर क़यामत का जिक्र है कि कब ईमान लाओगे, क़यामत आ जाएगी जब लाओगे, और क़यामत कितने करीब है ये हम जानते हैं, लेकिन कब आएगी इसका इल्म किसी को नहीं। इस आयत में बेशुमार दलाइल तफसीर इब्न कसीर ने कलेक्ट किए हैं जो इस बात की दलील है कि क़यामत कब आएगी इसका इल्म किसी को नहीं। एक हदीस वो भी है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ ले गए थे तो अंबिया ने आपस में बात की थी, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम भी थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, और भी दूसरे अंबिया थे। तो ये सारे अंबिया ने इनकार किया था कि क़यामत का इल्म किसी को नहीं। तो क़यामत के ताल्लुक से कयास करना कि 150 साल के बाद आ जाएगी या फला हो जाएगा, ये गलत है। क़यामत कब आएगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हाँ, उसकी निशानियां अल्लाह ने बताई कि जब जुल्म से दुनिया अट जाएगी, जुल्म खुल्लम खुल्ला होने लगे। आज देखें आप, अगर हालत हाजरा पे आप गौर करें तो खुल्लम खुल्ला जुल्म हो रहा है, खुल्लम खुल्ला खून और गारतगिरी हो रही है। इंसान को ऐसा समझ लिए कि जैसे उनके अंदर कोई जान ही ना हो। इंसान के ऊपर भी कोई रहम करता है, लेकिन आज इंसान को ऐसा काटा और मारा जा रहा है। तो जब जुल्म भर जाएगा तब मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, और उसी वक्त काना दज्जाल भी दूसरे तरफ से आएगा और यहूदियों के साथ मिलकर के और वो जंग करेगा, और मोमिन हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर के जंग करेंगे। और फिर उसके बाद
کانا دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، عیسیٰ علیہ السلام اسے ختم کریں گے اور امن و امان دنیا کے اندر قائم ہوگا، اور یہ امن امان باقی ہوگا، اور پھر وہ جماعت آخر تک رہے گی، اور اس کے بعد اچانک جب ایسے لوگ نیک لوگ ختم ہو جائیں گے اور اچانک قیامت آئے گی۔ ایک بڑا طویل عرصہ ہے، لیکن 70 سے زیادہ علامت قیامت پوری ہو چکی ہے۔ قیامت کی جو پیشن گوئی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ اب بڑی بڑی علامتیں باقی ہیں، جیسے مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا، بادشاہ کے 3 بیٹوں کا لڑنا، فرات ندی سے سونے کے پہاڑ کا ظہور ہونا، مقام بیدا کا دھسنا، اور یہ ایسی نشانی ہے کہ جن کے تعلق سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جب یہ نشانی ہوگی تو اس طرح ایک کے بعد ایک ہوگی، جیسے ہار، موتی کا ہار جب ٹوٹتا ہے تو ایک دانہ نہیں ٹپکتا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک دانے پٹاپٹ ٹپکنا شروع ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے جب یہ علامتیں کوئی آ جائے گی، بڑی علامتیں، تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اسپیڈ سے دوسری علامتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے کانا دجال آئے گا، ادھر مہدی علیہ السلام، ادھر پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور پوری دنیا کے اندر ایک جنگ کا رونما ہونا، اور پھر ایسی بڑی بڑی علامتیں، سونے کے پہاڑ کا ظہور ہونا، بیدا مقام کا دسنا وغیرہ وغیرہ، ایسی بڑی بڑی نشانیاں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ظہور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم صحیح واقعات، صحیح احادیث کے ذریعے سے علامت قیامت کو اللہ تو ہمیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم اس دور میں، اس پرفتن دور میں ہم اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کر سکیں۔ اے خالق مالک، جب تک ہم کو زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔